السلام علیکم ویورز، دل کی رائے کے لیے خالی نہیں ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 16 کے ساتھ آج میں حاضر خدمت ہوں اس امید پہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، انجانے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ زاوی بیڈ پر اسے موجود نہیں پا کر وہ اسے پکارتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا ہو رہا تھا۔ بالکنی میں کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ شال درست کرتی اس جانب بڑھی۔ وہ کمرے سے منسلک بالکنی میں ٹہلتا اسموکنگ کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہی سگریٹ کی اسمیل بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ شیریں اس کی موجودگی محسوس کرتا وہ سگریٹ پیروں تلے مسلتا سرت سے اس کی جانب آیا جو کھانستی ہوئی دوہری ہو رہی تھی۔ تو تم اسموکنگ کر رہے تھے؟ اس کے شانے سے سر ٹکراتی وہ بامشکل بولی، آپ یہاں کیوں آ گئی شیریں؟ وہ اسے سہارا دیتے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر اسے بٹھا کر ماؤتھ فریشنر لیتا وہ اس کی میڈیسن لیے اس کے سامنے آیا۔ آپ جانتی ہیں نا یہ دھواں آپ کے لیے زہر ہے۔ کیوں آ گئی تھی آپ وہاں؟ طبیعت کچھ بحال ہونے پر وہ نرمی سے بولا، سب کے لیے زہر ہے، تم کیوں کر رہے تھے اسموکنگ؟ خفگی سے اسے گھورتی وہ غصے سے بولی۔ زوار مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ آج اسے پہلی والی شیریں لگی تھی۔ آپ چاہتی ہیں نا میں نہ کروں اسموکنگ؟ اس کے سامنے بیٹھتا وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میری عادت ہے۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بولتا اس کی جانب جھکا۔ عادتیں ختم بھی تو ہو سکتی ہیں۔ وہ اب بھی خفا خفا سی تھی۔ ہاں، بدلے میں کوئی انعام بھی تو ملے تو سوچا جا سکتا ہے۔ ناک کی چمکتی لونگ کو چھوتے وہ شرارت سے بولا، تم چھوڑ تو دو مل جائے گا انعام۔ وہ نظریں چرا کر بولتی، کمفرٹر تان کر لیٹ گئی۔ پھر تو آپ خیر منائے شیریں، انعام مجھے اپنی پسند کا چاہیے۔ وہ شرارت سے کہتا ہنس پڑا۔ وہ بھی تمام خوف و جھٹکتی کھل کر مسکرائی۔ ایک بائک کا پلیٹ نمبر بھیج رہا ہوں، ساری ڈیٹیلز نکالو اس کی، اور لنک روڈ پر ایک بندہ ہے، زخمی ہے، اسے اسپتال لے کر جاؤ، علاج کرواؤ، مہمان ہے وہ اپنا۔ وہ فون کانوں سے لگائے دھیمے مگر مضبوط انداز میں بولا، نہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں خود آؤں گا وقت ملتی ہی۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ گھرا کر بولا۔ سدرا بیگم کو اپنی جانب آتے دیکھ اس نے فون بند کر دیا۔ سو گئی ہے وہ، خیال رکھنا اس کا، وہ دھیرے سے بولتی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کے درمیان میں لیٹی سو رہی تھی۔ دایاں گال سرخ ہو رہا تھا، انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، نچلا ہونٹ ایک جانب سے پھٹ گیا تھا۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ اس کی تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود بھی اس نے کبھی اس پر اس حد تک سختی نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنی گرفت کی سختی پر بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ نرمی سے پیشانی پر بکھرے بال ہٹاتی اس نے لب رکھے، ہاتھ کی پشت سے گال سہلاتے وہ اس کی تکلیف خود پر محسوس کر رہا تھا۔ کتے کی موت ماروں گا جس نے اب پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دھیرے سے گال پر لب رکھتے وہ بولا۔ ضبط کے باوجود بھی دو آنسو اس کے گال پر گرے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ابراہیم کا دل کانپ رہا تھا۔ اس پر تو کسی کی نظریں اس سے برداشت نہیں تھیں۔ کوئی ہاتھ اٹھا کر چلا گیا تھا۔ مما، وہ سسکی بیلا ہنی، وہ اس کی جانب جھکتا بے تابانہ انداز میں اسے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ سارا منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ اپنی بے اختیاری یاد آنے پر چہرہ سرخیوں میں گھلا۔ شوہر ہوں آپ کا۔ وہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ چہرے کی بدلتی رنگت اس کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ ہولے سے پیشانی پر لب رکھتے وہ بولا تو اس کے لہجے میں واضح استحقاق تھا۔ وہ جیسے اسے احساس دلا رہا تھا کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے وہ؟ اسے خود سے لگاتے وہ سنجیدگی سے بولا، دو تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، ان میں سے ہاتھ کس نے اٹھایا آپ پر؟ آپ پہچان لیں گی؟ گال کے نشان پر لب رکھتے وہ اب بھی سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ وہ کسمسا کر دور ہوئی۔
آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے آپ اکیلی واپس نہیں آئیں گی، میں واپسی پر پک کروں گا آپ کو۔ کتنی بھی دیر ہو جائے آپ وہاں سے اکیلی نہیں نکلیں گی۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ابراہیم ملک کے ساتھ محفوظ تھی، وہ اس کا محافظ تھا۔ جانتی ہیں آپ کی پکار سن کر کتنا ڈر گیا تھا میں، اور جب اپنی بیوی کو ان کی گرفت میں دیکھا میرا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا۔ کسی کی نظر بھی آپ پر اٹھے مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی کس اذیت سے گزرا ہوں میں آج۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا ہوتا اگر میں بروقت نہیں پہنچتا۔ اسے التجا سمجھ لی یہ حکم، بیلا آج کے بعد آپ کبھی بھی میرے بغیر کیفے سے نہیں نکلیں گی، کچھ بھی ہو جائے میں آؤں گا آپ کو پک کرنے، آپ نے بس یقین رکھنا ہے۔ وہ سختی سے اسے خود میں بھینچے کہہ رہا تھا، لہجے سے واضح خوف جھلک رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ابراہیم ملک کے الفاظ اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے یا اس کا استحقاق سے بھرپور محبت اور چاشنی بھرا لہجہ۔ بس وہ اتنا محسوس کر رہی تھی کہ اس کی آواز اسے پرسکون رکھنے والی ان تمام وجوہات میں سے ایک تھی، ایسا سکون جو وہ بیان نہیں کر سکتی تھی اور وہ اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیلا افضل ملک آہستہ آہستہ اس کے عشق پر ایمان لانے لگے گی۔ جانے اس زلف کی مہم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ، ابھی تک کہ نہیں، آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر۔ فیض احمد فیض۔ رات اندھیری نے کب سویرے کا سفر طے کیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، یوں بھی پہلو یار میں پلکیں جھپکنا بھی محال تھا۔ بے خبر سوئی ہوئی وہ لڑکی جانتی ہی نہیں تھی کہ کوئی صرف اسے دیکھنے کے لیے رات آنکھوں میں کاٹ سکتا ہے۔ وہ پلکیں بھی بامشکل جھپک رہا تھا، اس کا ہر نقش آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتا وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا۔ صرف اسے دیکھنے کے لیے ہی تو وہ اس وقت بھی اس کے کمرے میں جاتا تھا جب وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ آج تو پھر وہ انجان بھی نہیں تھی، وہ پورے حق سے اپنی نظروں کی تشنگی دور کر سکتا تھا۔ وہ شاید اب بھی خوفزدہ تھی، وقفے وقفے سے سسکیاں بھرتی سدرا بیگم کو پکار رہی تھی، نرمی سے اس کے بال سہلاتے وہ اسے پرسکون کر رہا تھا، کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی گردن کی زینت بنا وہ ہرا پتھر چمک رہا تھا، اس نے اس کا دیا تحفہ پہن رکھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اسے بھینچ گیا، وہ کسمسا کر اس کے سینے پر سر مارنے لگی۔ میری جنگلی بلی، وہ مسکرایا۔ آپ محبت کی حسین دلیلوں میں سے ایک دلیل جیسی ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنا میرے لیے باعث سکون جیسا ہے۔ اس کے ادھ کھلے لبوں کو انگلیوں سے بند کرتا وہ اس کے بے خبر وجود سے مخاطب تھا۔ آپ میری سیاہ زندگی میں اجلے چاند کی طرح روشن ہیں۔ اس کا چاند سا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ اعتراف کر رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کی وجہ کہیں نہ کہیں بیلا افضل ملک کی تھی، اس کی حفاظت تھی۔ میری بیٹی تمہارے حوالے ہے ابراہیم، اس کی حفاظت کرو گے تم؟ کانپتی ہوئی کمزور سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کروں گا۔ وہ آج بھی اسی طرح معصومیت سے بولا جس طرح 20 سال پہلے بولا تھا، آنکھوں میں عزم لیے، معصوم مگر مضبوط آواز۔ 5 سال کی عمر میں بھی وہ جانتا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ جڑے وجود کی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ وہ وعدہ ابراہیم ملک کی اس رات کیا تھا، وہ وعدہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ افروز احمد نے جو کہا تھا غلط نہیں کہا تھا۔ افروز احمد کی بیٹی ابراہیم ملک کا عشق بن گئی تھی، ابھی سے نہیں، بچپن کی لاشعوری سے ہی۔ اس کی تو بچپن کی خواہشیں، جوانی کا خواب، ساری خواہشیں، تمام خواب بیلا افضل ملک پر ختم ہوتے تھے۔ آپ کی پیشانی میرے 2 ہونٹوں کی حسین آماج گاہ ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتا وہ سنجیدگی سے بولا، وہ اب بھی بے خبر ہی تھی۔ اسے رشک آیا اس کی بے خبری پر۔ بے خبری نعمت ہوتی ہے بیلا، ہوش کی منزلیں تو انسان کو نہ جینے لائق چھوڑتی ہے نہ مرنے لائق۔ آپ بہت سی باتوں، بہت سے رازوں سے بے خبر ہیں۔ آپ پرسکون ہیں اور آپ کے چہرے کے اس اطمینان کے لیے تو دراب ابراہیم اپنا چین، اپنا سکون مار سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں قرب تھا، ایک خوف تھا، سچائی جان بھی جائیں تو مجھ سے نفرت نہیں کیجیے گا ہنی۔ آپ کی آنکھوں میں اب کی بار بے اعتباری دیکھی تو دل دھڑکنے سے انکار کر دے گا، مر جائے گا ابراہیم ملک۔ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتا وہ سرگوشی میں بول رہا تھا، بیلا۔ اسے کسمساتے دیکھ وہ ہوش میں آیا، آذان ہو گئی۔
وہ آہستہ سے بولی۔ نچلا لب کافی زیادہ سوج گیا تھا، گال میں سوجن در آئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، آ جائے وضو کروا دوں؟ سنجیدگی سے کہتے وہ اسے بٹھا چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دور ہوتے دھیرے سے کہتی وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لب بھینچ کر دور کھڑا ہو گیا۔ وہ خود بھی وضو کر کے جائے نماز پر آ کھڑا ہوا۔ وہ شاید اس کے انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اپنی چادر میں چھپے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ آج یہ چادر اس نے خود لی تھی۔ 4 مہینے سے روز وہ اس کی ہی چادر میں نماز ادا کرتی تھی، لیکن پہنانے والا ابراہیم ملک ہوتا تھا۔ ہلکے زرد رنگ کی لوز ٹراؤزر اور کرتی کے ساتھ اس کی کالی چادر میں ملبوس وہ خاموشی سے گلاس ونڈو پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ قرآن پڑھتے ہی نا؟ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ وہ بامشکل ہی سن پایا تھا۔ میں نے بھی پڑھا ہے کچھ دن پہلے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ ابراہیم نے گہری سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ آیت بھیجنے والا وہ خود ہی تھا، بھلے اسے کیسے یاد نہیں ہوتی۔ حیران تو اس بات پر تھا کہ بیلا کو یہ آیت یاد تھی۔ کیا وہ آیتیں یاد کرتی تھی؟ وہ کچھ نہیں بولا، خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اللہ خائن کو پسند نہیں کرتا ابراہیم، وہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ خیانت لفظوں میں ہو، عمل میں ہو یا رشتوں میں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جو جان کر نہیں کرتے، اللہ انہیں تو معاف کر دیتا ہوگا نا؟ ان سے تو ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی نم لہجے میں معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ یہاں آئیں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ تک آیا۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھتا۔ اس کے سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی، پلکیں جھپک کر آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ آنسو نہیں چھپائیں بیلا، مجھے بتائیں کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ پلکوں کی جھالر پر چمکنے والے آنسو انگلی کی پوروں پر چنتے وہ نرمی سے بولا، ہاتھ لگانے چھونے کا حق تو شوہر کا ہوتا ہے نا؟ وہ ان لوگوں میں مجھے چھوا، مجھے گھن آ رہی ہے۔ میں یہ ہاتھ، یہ کلائی اپنے وجود سے الگ کر دینا چاہتی ہوں۔ یہ دوپٹہ میں نہیں اتارنا چاہتی ابراہیم، یہ نور ہے، یہ مجھے نور دے گا۔ کل جب انہوں نے یہ کھینچا چاہا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری جان جا رہی ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ اس طرف نہیں آنے دیا ابراہیم۔ میں نے اسے تھپڑ مارا، میں بھاگ جاتی، میں بھاگنا چاہ رہی تھی۔ میں کچھ بھی کروں، آپ مجھے جیسا بھی سمجھیں، پر میں ایسی تو نہیں ہوں نا؟ میں نے کبھی کسی کو حق نہیں دیا کہ میرے قریب آئے یا مجھ سے بات کرے۔ آپ کے ساتھ جیسا بھی رشتہ ہو، لیکن آپ کا حق کبھی کسی کو نہیں دیا۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ ہچکیوں کی زد میں بے ربط سا بول رہی تھی، لیکن اس کا لفظ ابراہیم ملک کو نئی اذیت سے دوچار کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کتنی مشکل سے خود کو محفوظ رکھا تھا، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بس میں جانتا ہوں میری بیوی کا کردار کیا ہے۔ مجھے صفائی نہیں چاہیے بیلا۔ جو ہوا اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی میری جان۔ شدت سے اسے خود میں بھینچتے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، جو بری طرح سے سک رہی تھی۔ کل رات کے واقعے کو نہ جانے وہ کس حد تک سوچنے لگی تھی۔ اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ آتے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نہیں ہوں ایسی، میں نہیں ہوں ابراہیم۔ میں نے خیالوں میں کبھی بھی آپ کے ساتھ، ہمارے رشتے کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ میں خائن نہیں ہوں ابراہیم۔ اللہ مجھ سے ناراض نہیں، پلیز میں نہیں ہوں خائن۔ وہ بے ربط سا بولتی سسک رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ بس رونا بند کریں، غور سے میری بات سنیں۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے بیلا۔ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے آپ کے خیالوں کو، آپ کی نیت کو، دل میں پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ جو زبان پر ہے، جو دل میں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہی تو مالک کل جہاں ہے بیلا۔ آپ نے خیانت نہیں کی، وہ واقف ہے۔ وہ کیسے اتنی پیاری لڑکی سے ناراض ہو سکتا ہے بیلا، جو اس کی ناراضگی کے خوف سے اس قدر رو رہی ہے؟ یہ آنسو بے مول نہیں ہیں، یہ اس کے قرب کی خواہش ہے میری جان۔ اگر وہ آپ سے ناراض ہوتا تو آپ اس کے لیے رو نہیں رہی ہوتی۔ جن سے اللہ ناراض ہو، ان سے اپنے قرب کی خواہش میں رونے کا حق چھین لیتا ہے بیلا۔ اللہ جن سے ناراض ہو ان سے اپنا قرب چھین لیتا ہے بیلا۔ آپ کے دل میں تو اس نے اپنے قرب کی خواہش ڈالی ہے، وہ کیوں کر آپ سے خفا ہوگا؟
نرم گمگیر لہجے میں بولتے نرمی سے آنسو سے بھیگتا چہرہ صاف کیا۔ میں نے خیانت نہیں کی، وہ دھیرے سے بولی۔ نہیں، خائن کے دل پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے خیانت نہیں کی، یہی وجہ ہے آپ قرآن کا پیغام سن رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں۔ قرآن خائن سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ جھوٹے لوگوں کے دلوں پر نہیں اترتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، وہ ہاتھوں کی پشت سے گال رگڑ رہی تھی۔ تو ویورز، ابھی فی الحال ہم اس ایپیسوڈ کا اینڈ یہیں پر ہی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جاننے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ آپ کو یہ والا ناول کیسا لگ رہا ہے اور نیکسٹ آپ کون سا ناول دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پہ، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور کسی اور دوسرے ناول کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔